قل للمؤمنین، کہہ دیجئے آپ مومنوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہیے، کس سے؟ ایمان والوں سے. مؤمنین مؤمن کی جمع ہے. کیا کہیے؟ یغضوا، کہ وہ جھکا لیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے. یغضوا کا لفظ غض سے ہے، غین ضاد ضاد، غض کمی کرنا، پست کرنا، خواہ نظر ہو یا صورت ہو یا آواز ہو یا کسی برتن میں سے کچھ کم کرنا ہو. کسی بھی چیز میں کم کرنا غض کہلاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو. اور یہاں کیا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے کمی کر لیں، یعنی جھکا لیں، نگاہ بھر کے نہ دیکھیں، نگاہ پھیر لیں. اور من یہاں تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض، یعنی ہر وقت نگاہ کم کرنے کی بات نہیں، بعض مواقع پر اور بعض چیزوں سے. ابصارہم بصر کی جمع، اپنی نگاہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو بتا دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں کم کر لیا کریں، پست کر لیا کریں، جھکا لیا کریں، دوسرے لفظوں میں غض بصر کر لیا کریں. وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کریں، حافظ، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، فرج کی جمع، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور حفاظت میں خاص طور پر دو چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، ان کو ننگا کرنے سے بچنا، یعنی اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھیں، ایکسپوز نہ کریں. حفاظت بمعنی ڈھانپنے کے. اور دوسرا معنی حفاظت کا حرام کاموں سے اور غلط طریقوں پر ان کے استعمال سے انہیں روکیں، یعنی زنا سے بچیں، لواطت سے بچیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ، یہ بات، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ تر ہے. لہم، ان کے لیے، یعنی ان کے دلوں کے لیے، عزت و عصمت کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیرن، خوب باخبر ہے، بما، ساتھ اس کے جو، یصنعون، وہ کرتے ہیں، ان کے کاموں سے، یعنی جو بھی وہ اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں سے کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی خوب واقف ہے. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب مزید کچھ ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جن سے معاشرے کے اندر فاحشہ کو روکا جا سکے. پیچھے ہم نے سب سے پہلے زنا کے بارے میں پڑھا، حد قذف کے بارے میں پڑھا، اور پھر واقعہ افک پڑھا، اور اس کے بعد پھر فاحشہ کی تشیع کا نقصان پڑھا، یعنی فحاشی اور عریانی جو ہے اس کی پھیلانے کے بارے میں جو ناپسندیدگی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اس کے بارے میں پڑھا. اور اب ان چیزوں کی روک تھام کے لیے کچھ اور احکامات دیے جا رہے ہیں. ان کو سد ذرائع بھی کہا گیا ہے، یعنی ایسے ذرائع کو بند کرنا، ایسے ذریعے کی روک تھام کہ جس سے بڑی خرابی تک انسان پہنچے. تو غض بصر بھی سد ذرائع میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، یعنی حدود ہوتی ہیں، اس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں. اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، یعنی اس نے جو حدود ہمیں دی ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان حدود سے بھی دور رکھنا، کیونکہ جو شخص چراگاہ کے کنارے کنارے جانور چرائے گا، قریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے، جا گرے. یعنی اگر کوئی شخص بذات خود حرام کا ارتکاب کرنے کا ارادہ نہیں بھی رکھتا، لیکن اگر وہ حرام کام کے قریب بھی چلا گیا تو پھر وہاں سے اس کا بچنا مشکل ہوگا. اگر وہ پھسل گیا تو حرام میں جا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچے کہ جن سے وہ بڑی برائی کا شکار ہوتا ہے. قرآن پاک میں آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا،
تو زنا کے قریب کیا چیز لے جاتی ہے؟ بھٹکی ہوئی نظر، بہکی ہوئی نظر. تو اس لیے کیا حکم دیا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، نگاہ کو بچاؤ. وہ ایک محاورہ ہے نا کہ what the eyes admire، جہاں نگاہیں انسان کی تعریف کرتی ہیں، جس چیز کو ایڈمائر کرتی ہیں، the heart desires، تو دل اسی کی تمنا کرتے ہیں، اسی کی خواہش کرتے ہیں. تو انسان پہلے مرحلے کے طور پر ہی، یا پہلا وہ سبب یا ذریعہ جو انسان کو حرام کی طرف لے جائے کہ جس کے بعد دنیا اور آخرت میں انسان سزا کا مستحق ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھنے سے ہی پرہیز کرے یا اپنے آپ کو فتنے کے مواقع سے بچا کے رکھے. اور جہاں دیکھنا حلال نہیں، جہاں دیکھنا جائز نہیں، وہاں نہ دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو یا نظر کو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر کہا ہے. یعنی نگاہ کے ذریعے ابلیس غلط کام کرواتا ہے. یعنی انسان کے اوپر شیطان کا وار کہاں کہاں سے اثر انداز ہوتا ہے یا وہ کامیاب ہوتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ اس کا انسان کی نگاہ کو بھٹکانا ہے. اور جب انسان کی نگاہ بھٹک جاتی ہے، بہک جاتی ہے، تو پھر برائی کی طرف اس کا آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ کرنا. یعنی ایک دفعہ کسی ایسی چیز پر نظر پڑی کہ جس کو دیکھ کر دل میں برا خیال آیا، تو اب کیا ہے، دوبارہ وہاں نہ دیکھا جائے. یہ دوبارہ نہ دیکھنا دراصل کیا ہے، غض بصر، کم کر لینا، یعنی بچا لینا، اپنی نگاہ پھیر لینا، نگاہ دوسری طرف کر لینا. کیونکہ پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری جائز نہیں، دوسری پر حساب ہوگا. اور دوسری دفعہ دیکھنے کا مطلب بھی کیا ہے کہ وہاں پر کوئی اٹریکشن محسوس ہوئی ہے. تو اس لیے ایسی نگاہوں کا کوئی جواز نہیں کہ جو برائی کی یا ایسے مناظر کی تلاش میں بھٹکتی پھریں. یعنی مردوں کے لیے، چونکہ یہاں یہ حکم ہے کہ مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھیں، یعنی خواتین کو یا ایسے مناظر کو دیکھیں کہ جس سے ان کے اندر جنسی بے راہ روی پیدا ہوتی ہو. حضرت جریر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کا مسئلہ دریافت کیا کہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایسی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں نگاہ پھیر لیا کروں. تو یہی نگاہ پھیرنا کیا ہے، غض بصر. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں نہیں بیٹھا کرو. کیوں؟ کیونکہ ہر طرح کے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، پھر انسان کی ان پہ نظر پڑتی ہے، وہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فیہا، کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیں اپنی مجالس یا اکٹھے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ جس میں ہم مل کے کوئی بات کر سکیں، اور ایسی جگہ ہمیں راستوں میں ہی میسر ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن ابیتم، کہ اگر تمہیں کوئی چارہ نہیں، فآتوا الطریق حقہ، تو راستے کو اس کا حق دو. قالوا، انہوں نے کہا، وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو آپ نے فرمایا، غض البصر وکف الاذی، اپنا ہاتھ تکلیف دینے سے روکنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو مجبوراً کسی ایسی جگہ بیٹھنا پڑے، کہیں کام کرنا پڑے، کسی ورک پلیس پر ہے، اور اس کو مجبوراً خواتین سے سابقہ یا واسطہ ہے، یا وہ ایسے معاشرے میں رہتا ہے کہ جہاں پر ایسی خواتین ہیں کہ جن کے اندر حیا نہیں یا ان کے ہاں پردے کا کوئی کانسیپٹ نہیں، تو اس صورت میں انسان خود کو خود بچائے. یعنی کوئی شخص یہ جواز پیش نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں تو ایسے ماحول میں رہتا ہوں
یا ایسی جگہ پر ہوں، مثلاً میں ایسے اسکول میں پڑھتا ہوں یا ایسے آفس میں کام کرتا ہوں کہ جہاں پر خواتین بھی ہیں، اور اگر میں کام نہ کروں تو پھر اس صورت میں کیا کروں؟ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے یہ تو مشکل ہے کہ کسی جنگل میں نکل جائے یا سب کچھ چھوڑ بیٹھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود رکھی ہیں اور جو پریکاشنری میتھڈز اس کو بتا دیے ہیں ان کو استعمال کرے اور حرام سے بچے. اور ان میتھڈز میں سب سے پہلا میتھڈ کیا ہے کہ جہاں اٹریکشن محسوس ہو وہ راستہ ہی بھول جائے، وہاں سے نگاہ پھیر لے، کیونکہ اس میں اپنا ہی فائدہ ہے. کیونکہ بعض چیزوں کے پیچھے اگر انسان کی نگاہیں بھٹکیں تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے پریشانی اور بے چینی کے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے، یعنی کسی کی خوبصورتی دیکھ کر اگر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتا ہے، اس کی عبادت میں لطف پیدا کر دیتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہونے لگتی ہے جو شخص اپنے آپ کو خود بچاتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کوئی دوسرا بیچ میں نہیں آ سکتا، کوئی کسی کو نہیں جان سکتا کہ کون کہاں دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، اور اس دیکھنے کے بعد اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور کون اپنی نگاہ کو کس طرح بچا رہا ہے. تو خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ ایسی نگاہ جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے والی ہو، اس نگاہ کو خود کنٹرول کرنا لازم ہے. یغضوا من ابصارہم، یعنی اس سے یہ سامنے نہیں آتا کہ انسان مطلقاً کسی کی طرف دیکھے ہی نہ، یا وہ سر جھکا کے اور بالکل نیچے گردن کر کے راستے میں چلے، ایسا ہو نہیں سکتا. اصل چیز کیا ہے کہ جہاں انسان کو اپنے اندر خرابی محسوس ہونے لگے وہاں خود پر خود چیک رکھے، سیلف کنٹرول سے کام لے اور اپنی نگاہ ادھر سے پھیر لے، خواہ پھر سر جھکا کے پھیرنا پڑے یا آنکھیں پھیر کے، یا کسی بھی طریقے سے. ہر شخص کو اللہ نے عقل اور سینس دی ہے کہ وہ خود کو خود کس طرح کنٹرول کرے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے اندر بھی کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے، مثلاً آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں یا کوئی بھی، تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کو گھور کے دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ بار بار دیکھ رہے ہیں، تو ایسے میں نہی عن المنکر کرنا بھی ضروری ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو مختلف مسائل کا جواب دے رہے ہیں، تو قبیلہ خثعم کی ایک عورت جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے اور کچھ مسائل دریافت کرتی ہے. چونکہ وہ خاتون حالت احرام میں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ حالت احرام میں چہرہ نہیں ڈھانکا جاتا، تو آپ کے پیچھے حضرت فضل بن عباس تھے، آپ کے چچا کے بیٹے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت فضل جو ہیں وہ اس عورت کو دیکھ رہے ہیں اور وہ عورت بھی ان کو دیکھ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا منہ فوراً اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ وہ درست نہیں کر رہا تو حکم کیا ہے؟ منکر کو دیکھ کے سب سے پہلے تو ہاتھ سے ہی روکنے کا حکم ہے. اگر ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان ہے اور پھر دل ہے. اس سے کمتر درجے کا ایمان، یعنی اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ انسان کسی کے اندر برائی دیکھے اور پھر اس کے سد باب کی کوئی کوشش نہ کرے. بہرحال یہ روایت بخاری کی ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو مجھے دونوں کے متعلق شیطان کا اندیشہ ہوا کہ اگر یہ زیادہ دیر ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ شیطان اپنا کام کر جائے گا، کیونکہ آپ نے نگاہ کو کیا قرار دیا؟ شیطان کے تیروں میں سے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر جس کے ساتھ وہ لوگوں کو شکار کرتا ہے، اور پھر وہاں سے مزید خرابی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر خلاصہ کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، کم کر لیں اپنی نگاہوں میں سے، پھیر لیں اپنی نگاہوں میں سے. یعنی کہتے ہیں نا کہ برائی کو پہلے ہی درجے پر روک لو، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ ہلاکت خیز ہوگی.
کہتے ہیں اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. تو بڑی خرابی سے پہلے چھوٹی خرابی. اور ویسے بھی شہوانی نظر اور اس طرح کا دل بھر کے کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جو ہے وہ آنکھوں کا زنا ہے. اسے آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا. اور پھر یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، چونکہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہی نگاہ سے ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی 2 چیزیں ہیں. یعنی میں اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ خوفناک 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 نفسانی خواہش اور نمبر 2 لمبی آرزویں. جہاں تک نفسانی خواہش کا تعلق ہے تو وہ حق بات سے روکتی ہے، یعنی پھر انسان حق سے دور ہو جاتا ہے. اور لمبی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے. لمبے لمبے دنیا کے منصوبے بنانا اور اسی میں زندگی بسر کر دینا، یہ انسان کو اس کی اصل منزل یعنی آخرت سے غافل کر دیتا ہے. پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کریں اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی. تو دوسرا حکم حفظ فروج ہے. اس میں جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی شرمگاہیں ڈھانپ کر رکھیں. ڈھانپنے کا مطلب کیا ہے کہ نمبر 1 انسان ایسا لباس نہ پہنے کہ جس میں انسان کا سطر کھل جائے. ایسا لباس پہنے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. مثلا اگر پاجامہ پہنا ہے یا دھوتی باندھی ہوئی ہے، یعنی مختلف علاقوں کے نیچے کے جو ڈریسز ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، تو ان ڈریسز کو مضبوط طریقے سے پہنے جائیں. ایسا نہیں کہ وہ اتنے ڈھیلے ہوں کہ وہ لٹکتے لٹکتے انسان کے آدھے سطر کو کھول دیں اور اس کو پھر فیشن کا نام دے کر انسان اسے خوبصورت سمجھے اور اس کو قابل ناز یا قابل فخر سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے جسم کے قابل شرم حصے جھلکیں، یعنی سی تھرو ڈریس نہ ہو کہ جس سے جسم نمایاں ہو. نمبر 3 ایسا ڈریس نہ ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے بالکل پوری شیپ جسم کی نظر آ رہی ہو، خواہ کپڑا پہنا ہوا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا لباس پہنا جاتا ہے کہ جو بظاہر تو جسم ڈھکا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ جسم کے ساتھ اس قدر چپکا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم کے پورا سائز اور پوری ہر چیز اس کے کٹ وغیرہ نمایاں دکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی منع ہے. یحفظوا فروجہم میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ان کو ننگا ہونے سے بچائیں. اور ننگا ہونے میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے جو ابھی میں نے ذکر کیے ہیں. اور جہاں تک ننگا کرنے کا تعلق ہے، مثلاً یہ ہے کہ سوئمنگ کے وقت ایسا لباس پہننا یا کسی بھی موقع پر مختلف گیمز کھیلتے ہوئے، تو ان سب کی بھی ممانعت ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ننگا کرے یا ایسی جگہ چینج کرے کہ جہاں وہ احتیاط نہ کرے اور دوسرے کے سامنے ہی اپنا سطر کھول دے. کیونکہ مرد بھی مرد کے سامنے اپنا سطر نہیں کھول سکتا. یہاں آپ دیکھیے کہ یحفظوا فروجہم میں بیوی کے سوا باقی تمام لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، خواہ وہ محرم ہو یا نامحرم عورتیں، مرد ہوں یا بچے ہوں، بوڑھے ہوں یا کوئی بھی ہو، سب آتے ہیں. تو مومن مردوں سے کیا کہا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہیں ڈھانپ کے رکھیں. قرآن پاک میں بھی آتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. تو صرف بیوی کے سامنے سطر کھول سکتا ہے مرد، لیکن ویسے کسی اور کے سامنے نہیں. یا پھر وہ باندیاں جو نکاح کے متبادل طریقہ تھا اس دور میں، اب تو وہ ختم ہو گیا. خلفائے راشدین کے دور کے اختتام پر تقریباً غلاموں کا جو سلسلہ تھا وہ اپنی اختتام کو پہنچ گیا تھا. تو آج کے دور میں تو یہ صرف بیوی پر ہی منطبق ہو سکتا ہے. اور مرد بھی مرد کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا، خاص طور پر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، نیز انکلوڈڈ ہے. کسی لڑکے کو یا مرد کو مرد کے سامنے بھی اس حصے کو نہیں کھولنا چاہیے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یعنی کوئی ایسا ڈریس نہ پہنے کہ جس سے یہ ایریا
ننگا ہو یا نمایاں ہو، کیونکہ ران جو ہے، بٹکس جو ہیں، یہ بھی ستر میں شامل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو، یعنی حتیٰ کہ مردہ کی ران بھی نہیں دیکھنی چاہیے، لوور ابڈومن سے لے کر نیز تک. یہ دارقطنی کی روایت ہے. عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ. کیا ہے عورت؟ عورت کہتے ہیں ستر کو، یعنی جسم کا چھپانا. عورت الرجل ما بین، ما بین کیا مطلب؟ درمیان، سرتہ یعنی ناف، نیول، الی رکبتہ، رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو، اس کے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرحد اسلمی سے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ران عورہ ہے، یعنی ران کو چھپایا جائے گا. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگا ہونے سے بچو، تمہارے ساتھ ہر وقت ایسی ہستیاں رہتی ہیں، یعنی فرشتے، جو تم سے کسی وقت الگ نہیں ہوتی سوائے رفع حاجت کے اور یعنی جماع کے، لہذا تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو. تنہائی میں بھی آپ نے اسی لیے ننگا ہونے سے منع کیا کہ انسان بالکل ننگا ہو کر کام کرے کوئی. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیٹے، اور عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیٹے. یہ تمام کس میں آتے ہیں؟ حفظ فروج میں آتے ہیں. یعنی صرف دیکھنا نہیں، ٹچ کرنا بھی ایک دوسرے کو ان مقامات سے منع ہے. اور اس میں ایکسپشنل صورت صرف اور صرف کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی سرجری ہے، علاج کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں اس حصے کو کھول سکتے ہیں، ادروائز نہیں. یعنی کوئی معذور ہے یا کوئی بیمار ہے، بعض اوقات بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں والدین یا کوئی اور جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو نہ واش کر سکتے ہیں نہ دھو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی گلوز یا کوئی کپڑا استعمال کرنا چاہیے، براہ راست ٹچ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ شرمگاہ کو. تو یحفظوا فروجہم. ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا مریض ہے تو علاج کی غرض سے ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے، یا اور اسی طرح کوئی علاج کے لیے کچھ بھی چاہیے تو وہ کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، یہ چیز ان کے لیے پاکیزہ ہے، ان کے دلوں کے لیے، ان کے روحانی اور ایمانی طہارت کے لیے، نفس کی پاکیزگی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ نے تمہیں بڑی خرابیوں سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہے. اور حفظ فروج میں دوسری بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ زنا سے بچنا، لواطت سے بچنا، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے یعنی کہ اللہ کی یہ حد پامال ہوتی ہو، خواہ اس کی شکل کوئی بھی ہو، ان سب سے بچنا ضروری ہے. اور قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت 35، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں دونوں کی صفت بیان کرتے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا. اور خبیر کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، یعنی خوب خبر رکھتا ہے، بہت باخبر ہے. کس سے؟ بما یصنعون، اس چیز سے جو وہ کر رہے ہیں اپنی نگاہوں کے ساتھ یا شرمگاہوں کے ساتھ. وہ سب اللہ کو پتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، کوئی نہ دیکھے کوئی نہ پوچھے. بعض اوقات لوگوں سے شرما کے، لوگوں سے ڈر کے، لوگوں کے خوف سے ان احکام پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ دیکھو لوگوں بچنا، کوئی دیکھ نہ لے تمہیں، کوئی انسان نہ دیکھ لے. کیا کہا؟ اللہ باخبر ہے اور خوب خبر رکھتا ہے، وہ خوب دیکھتا ہے. تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اس رب کے ساتھ ہے. اور یصنعون، صنع کیا ہوتا ہے؟ کاریگری، صنعت، یعنی کہ جو چیز انسان اپنے انٹینشن کے ساتھ اور اپنے کوشش کے ساتھ کرتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، اس کو سب پتا ہے.
اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تو ہے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور دوسری جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے. تو 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ. تو آپ نے فرمایا اگر ان 2 چیزوں کی حفاظت کی کوئی ضمانت دیتا ہے مجھے کہ وہ انہیں مس یوز نہیں کرے گا، غلط راستے پر استعمال نہیں کرے گا، بد زبانی نہیں کرے گا اور غلط حرام کام نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا اور خاص طور پر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے سطر کو نہیں ڈھانکتا اور دوسروں کے سطر پر بھی نگاہ ڈالنے سے نہیں شرماتا، تو پھر اللہ کے ہاں اس نے اپنے لیے بہت گھاٹے اور نقصان کا سودا کیا ہے. کیونکہ زنا کی سزا کچھ کم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی جلد سکن آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے. پھر میرا گزر ایک کنویں پر ہوا جس سے نہایت بدبودار بھبک اٹھ رہی تھی، بہت گندی بو آ رہی تھی اور اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت و آرائش کرتی تھی اور وہ کام کرتی تھی جو ان کے لیے جائز نہ تھا. اسی طرح معراج ہی کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں زنا کی سزا بتائی گئی کہ اس میں مردوں اور عورتوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ خرابیاں معمولی خرابیاں نہیں ہیں. بعض اوقات انسان لوگوں کے ڈر سے چھپ چھپ کے ایسے کام کرتا ہے، ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں وہ چھپ جائے، بچ جائے، لیکن اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تو 7 پردوں کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. بعض اوقات لوگ شادی کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے باز نہیں آتے. شوہر بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوی شوہر کو دھوکہ دیتی ہے. بعض اوقات انٹرنیٹ پہ فحش اور فضول قسم کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور نگاہوں کی حفاظت نہیں کی جاتی. تو اگرچہ آیت بظاہر دیکھنے میں ہے لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو دل کو ناپاک کرے وہ سب اس میں شامل ہے. یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھے، یعنی کسی حرام چیز کو نہ دیکھیں. کیونکہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. تو جو چیز انسان کی نگاہ اور اس کے دل کی پاکیزگی کو پامال کرتی ہے، تار تار کرتی ہے، اس چیز سے بچنا ضروری ہے. کیونکہ انسان جب ایسی کسی حرام چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل اسی چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے. پھر جب وہ اس کو حلال طریقے سے نہیں ملتی تو کیا کرتا ہے؟ حرام راستے اختیار کرتا ہے. کیونکہ what the eyes admire, the heart desire. تو ہارٹ جو ڈیزائر کرتا ہے وہ اسی چیز کی کرتا ہے جو اس کی نگاہوں کو بھلی لگتی، اور شیطان ایسی چیزوں کو انسان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے اتنی بھی کیا بات ہے، تمہیں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں، اور تم تو سب لوگوں کو خرابی سمجھتے ہو. جس رب نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ خرابی کہاں ہے اور کہاں نہیں. کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ نہیں میرا دل بہت صاف ہے اور میری نیت بہت صاف ہے اور میں فلاں فلاں کی طرح نہیں ہوں اور میں بہت پاک دامن ہوں، تو ایسے لوگوں کو قرآن نے ایک نصیحت کی ہے، لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو معصوم مت سمجھو، پاکیزہ مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. یعنی کوئی بھی اپنی پاکی دامن کے دعوے نہ کرے، کیونکہ اس طرح کے فساد اور بگاڑ کا شکار ہونا کچھ مشکل نہیں. اس آیت کی تلاوت سنتے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ.